اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب ان تک یہ حدیث پہنچی انہوں نے بھی اپنی پسندیدہ چیزوں کو ذکر فرمایا، بڑی عجیب چیزیں ہیں ان کی بھی۔ ارشاد فرمایا مجاورۃ روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو یہ پسند ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے پاس بیٹھا رہوں، بس یہ پسند ہے۔ وملازمۃ تربتہ، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینے کی مٹی کے ساتھ ہمیشہ چپکا رہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ اور وتعظیم اہل بیتہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ عظمت سے پیش آنا، یہ مجھے پسند ہے۔ تین باتیں پسند ذکر فرمائی۔ پہلی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے ساتھ چپکا رہوں۔ اللہ پاک نے ان سے علم کا بڑا کام لیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اپنی ساری زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس گزار دی اور وہاں بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے۔ کیا احترام تھا ان لوگوں میں، حدیث کا مت پوچھو۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حدیث کا درس دے رہے تھے کہ ایک بچھو اندر قمیض کے اندر گھس گیا اور اس نے ڈھسنا شروع کیا، ایک بار ڈھسا، دوسری بار ڈھسا، تیسری بار ڈھسا، چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے لیکن جنبش اور حرکت نہیں آئی، ہلے نہیں، اپنی مسجد سے دائیں بائیں نہیں ہوئے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا احترام کرتے ہوئے۔ کیسے ہلوں؟ اور جب درس ختم ہوا تو تلامذہ نے، شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا آپ کو؟ محسوس ہو رہا ہے کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ کسی کو اشارہ کیا، قمیص کو اوپر اٹھایا تو دیکھا اندر بچھو 17 جگہ پر ڈھس چکا تھا، پیٹھ میں 17 جگہ پر۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ فرما دیتے۔ کہا بس مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے پڑھتے ہوئے میں کسی اور طرف مشغول ہو جاؤں۔ یہ محبت تھی ان لوگوں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت تھی، ایسی محبت تھی۔ اور عجیب حال تھا، ساری زندگی مدینہ میں رہے، نکلے ہی نہیں، مدینہ سے باہر جاتے ہی نہیں تھے۔ ڈرتے تھے کہ کہیں اگر مدینہ سے باہر چلا گیا تو میری موت آ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو میں مدینہ سے باہر دفن کر دیا جاؤں۔ مکہ پوری زندگی ایک بار گئے، حج و عمرے کے لیے صرف ایک بار گئے، حالانکہ کوئی لمبا فاصلہ نہیں تھا، لیکن بس یہ ڈر تھا کہ کہیں انتقال باہر ہو گیا تو پھر میں مدینہ کی مٹی سے محروم رہ جاؤں گا۔ ایسی محبت تھی مدینہ کی مٹی سے۔ ساری زندگی مدینہ مبارکہ میں، مدینہ طیبہ میں جوتے نہیں پہنے، جوتے نہیں پہنتے تھے۔ خیال کرتے تھے کہ اگر جوتا پہنوں کہیں ایسا نہ ہو اس جگہ پر میرا پاؤں پڑ جائے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پاؤں پڑا ہے، کہیں اس مٹی پر میرا قدم نہ آ جائے، جوتا نہ آ جائے۔ اتنا احترام تھا، اتنا احترام تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ مدینے میں مرے تو وہ اس کی کوشش کرے، اس کی کوشش کرے کہ مدینے میں اس کی موت آئے، اس لیے کہ مدینے میں مرنے والوں کی میں قیامت کے دن سفارش کروں گا، یقینی بات ہے۔ تو یہ مدینے میں موت کی فضیلت ہے، اس لیے باہر نہیں جانا چاہتے تھے۔ اور کتنے علماء کرام، علماء امت، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں مدفون ہیں، حضرت مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں مدفون ہیں، اور بڑے بڑے کتنے علماء ہیں جن کی زندگیاں کھپ گئیں اور پھر آخری جب زندگی کے لمحات آئے تو انہوں نے مدینہ کو اپنا مسکن بنایا تاکہ یہاں موت آ جائے اور قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر لے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے ساتھ ذوق تھا جن کا، تو بتائیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور افعال کے ساتھ ان کا کتنا ذوق ہوگا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مدینہ سے باہر جب مکہ گئے حج کے لیے تو جانے سے پہلے بڑے پریشان کہ میں کیا کروں، پتہ نہیں ایسا نہ ہو وہاں موت آ جائے۔ تو اسی اثناء میں سو گئے، پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ رات میں خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو کہا اے اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے میری موت کب آئے گی، میں باہر جاتے ہوئے ڈرتا ہوں، آپ کے شہر سے نکلتے ہوئے میں ڈرتا ہوں۔
تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے 5 انگلیوں کا اشارہ کر دیا، بس کچھ بھی کہا نہیں زبان سے، اتنا کہہ دیا بس۔ تو صبح جب بیدار ہوئے تو پریشان ہو گئے کہ اس 5 سے 5 دن مراد ہیں، 5 ہفتے مراد ہیں، 5 مہینے مراد ہیں، 5 سال ہیں، کیا ہے؟ علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت زبردست معبر تھے اور خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے، دیکھو فقہائے امت، علماء امت، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، لیکن خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے دوسرے کے پاس جا رہے ہیں۔ جو بات نہیں معلوم بغیر کسی جھجک کے آدمی دوسرے کے پاس چلا جائے۔ خواب کی تعبیر میں علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ بڑا کمال رکھتے تھے، اور علم کے اندر امام مالک کمال رکھتے تھے، مسائل کو امام مالک جانتے تھے، قرآن و حدیث کو یہ زیادہ جانتے تھے، خواب کی تعبیر کو وہ جانتے تھے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص صلاحیت ہے، اللہ پاک کسی کو یہ صلاحیت خواب کی تعبیر کی عطا فرماتے۔ علامہ ابن سیری کا اس میں بڑا کمال تھا، تو ان کے سامنے جا کے خواب ذکر کیا کہ میں نے خواب میں اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کب مروں گا، اور مجھے ڈر تھا کہ میں مدینے سے باہر چلا جاؤں تو کہیں موت نہ آ جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے 5 انگلیوں کا اشارہ کروایا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ تو علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور ارشاد فرمایا، یہ 5 لا يعلمهن الا اللہ، یہ وہ 5 باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نہ 5 دن ہیں، نہ 5 ہفتے ہیں، نہ 5 گھنٹے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی، وہ 5 چیزیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے، وینزل الغیث، بارش کب آئے گی ٹھیک ٹھیک اللہ ہی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جب نطفہ رحم میں ٹھہرتا ہے تو اس سے کیا بنے گا، مرد پیدا ہوگا یا عورت پیدا ہوگی، بچہ پیدا ہوگا بچی، اس کو اللہ ہی جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل آدمی کیا کرے گا، اس ٹائم میں کل کیا کر رہا ہوں گا، آپ کیا کر رہے ہوں گے، کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ یہ 5 باتیں ہیں، فرمایا ان 5 باتوں کا علم اللہ ہی جانتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 انگلیوں کا اشارہ کیا، وہ اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا، نہ 5 دن ہیں، نہ 5 گھنٹے ہیں، نہ 5 ہفتے ہیں، نہ 5 سال ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ساتھ ان کو محبت تھی۔ اور عجیب بات یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا ادب دیکھیے، مدینے کا ادب کیا تھا، اور امام مالک کا، دونوں کے ادب کا انداز الگ الگ ہے۔ ان کے ادب کا انداز یہ تھا کہ ساری زندگی امام مالک مدینے سے نکلے نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا تھا کہ مدینے میں کم آتے تھے، اور جب آتے تھے تو رکتے نہیں تھے، جلدی جلدی نکلتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا، آپ کو مدینے میں جی نہیں لگتا؟ ایک بار ایک قافلے کے ساتھ آئے تو 3 دن رکے، 3 دن کے بعد کہا کہ بھائی چلو، رفقا سے کہا، ساتھیوں نے کہا تھوڑا سا اور رک جائیں، 3 دن انہوں نے، تلامذہ نے اجازت مانگی ہے 3 دن کی مزید اجازت دے دیں۔ اچھا جی 3 دن اور رک جاتے ہیں، پھر 3 دن 6 دن ہو گئے، کہا 3 دن کی مزید اجازت دے دیں، رک گئے، پھر 9 دن پورے ہو گئے تو کہا بھائی اب میرے بس میں نہیں ہے، میرے تحمل میں نہیں ہے، اب چلو یہاں سے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں مدینہ آتا ہوں تو میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ حاجت پیش آئے گی تو میں کہاں جا کے حاجت کروں گا۔ اللہ اکبر، میں کہاں جا کے حاجت کروں گا، کہاں جا کے حاجت کروں گا، بس مجھے اس وجہ سے یہاں میں زیادہ نہیں رک سکتا ہوں، بہت تھوڑا تھوڑا کھاتا ہوں، اتنا تاکہ زندگی بچ جائے، بس مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پر قضاء حاجت کو بیٹھ جاؤں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک آیا ہو۔ یہ بھی محبت ہے، یہ بھی عشق ہے مدینہ سے۔ تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پسند ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس بیٹھا رہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی مٹی مجھے بڑی پسند ہے، اور وہ تعظیم و اہل بیت ہی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا احترام کرنا تو مجھے بڑا پسند، بہت پسند ہے، احترام کرنا بڑا پسند ہے۔ سادات کی قدر کرنا، احترام کرنا، حقیقت میں جو سید ہے
جو نبی علیہ السلام کے خاندان کی طرف منسوب ہے اور واقعتاً وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے تو اس کی قدر کیا کرو. یہ ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ. اس لیے یہ بھی ہمارے ایمان کا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، چاروں بیٹیوں سے، ام کلثوم، زینب، رقیہ، یہ سب اہل بیت ہیں. آپ علیہ السلام کی تمام بیبیاں، ازواج مطہرات، یہ سب اہل بیت ہیں. حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ سب اہل بیت ہیں. ان سب کا احترام کرنا، ان سب سے محبت رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد والے لوگوں کا احترام کرنا جو سادات میں سے ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، اللہ پاک نے ان سے دین کا کام لیا اور ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اور اس ہدایت کا جو سبب بنا وہ کیا تھا؟ یہ پہلوان تھے، اپنے وقت کے زبردست کشتی لڑتے تھے اور بادشاہ کے پاس رہتے تھے، اور بادشاہ ان کے ذریعے سے چیلنج کرتا تھا کہ کوئی آئے آ کے ان کا مقابلہ کرے. اتنا اسے انعام دوں گا جو جنید کو بچھاڑ دے، گرا دے اسے. چنانچہ انعام رکھا گیا. ایک شخص آیا انتہائی دبلا پتلا فقیر، اور اس نے آ کے یہ دعویٰ کیا کہ میں لڑنے کو تیار ہوں. چنانچہ میدان میں دونوں سامنے آئے. اس نے آ کے کچھ کان میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، کچھ کان میں جملہ بولا تو لڑائی ہوئی. تو جنید بغدادی نیچے ہو گئے اور وہ اوپر ہو گیا، غالب آ گیا. تو بادشاہ کو حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا؟ بادشاہ نے کہا نہیں، دوبارہ ہوگی کشتی. دوبارہ ہوئی، دوبارہ اسی طرح سے ہوا، وہ غالب آ گیا. تیسری بار پھر وہ غالب آ گیا. تو اس سے پوچھا بادشاہ نے جنید بغدادی سے، ابھی تو وہ مقام حاصل نہیں ہوا تھا، کہ یہ کیا وجہ ہے؟ کہا یہ طاقتور تو نہیں تھا، لیکن اس نے آ کے میرے کان میں یہ جملہ بولا اور یہ بات بولی کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں اور میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے. اگر آپ مغلوب ہو جاتے ہیں، نیچے ہو جاتے ہیں اور مجھے غالب کر دیتے ہیں تو آپ کا مقام کم نہیں ہوگا، لیکن میرا گھر بس